والإسلام ديني ومحمدا رسول الله رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم سلم علی محمد وعلی آل محمد کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس محفل کا موضوع نماز سے متعلق ہے۔ نماز سے متعلق کچھ باتیں کہ لفظ نماز کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 نمازوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان 5 نمازوں سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ یہ 4 باتیں ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے آپ سے۔ تو سب سے پہلی بات لفظ صلاۃ، جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ صلاۃ ویسے لغت میں تحریک الصلوین کے لیے، اس کا مطلب تحریک الصلوین یعنی دبر کو حرکت دینا، اور اصطلاح میں اس کا استعمال دعا کے لیے بھی ہوا ہے، اور ارکان نماز، افعال مخصوصہ، یعنی ہم اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھتے ہیں اس وقت سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے تک، یہ ان سب افعال پر نماز کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لفظ نماز سے یہ تمام ارکان اور افعال مراد ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا 5 نمازوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ محافظت کرو، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ اس سے پہلے حافظوا علی الصلوات، صلوات جمع کا لفظ ہے، اور اقل عدد، کم سے کم جمع کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ 3 سے ہوتی ہے۔ اس سے آگے تک اس میں لاکھ بھی آ جاتے ہیں، 2 لاکھ بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کروڑ بھی آ جاتے ہیں، لیکن کم سے کم جمع کا اطلاق اور جمع کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ 3 کی عدد سے ہوتی ہے۔ اگر ہم صلوات سے 3 نمازیں مراد لیں تو پھر ہوگا یہ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی، درمیانی نماز۔ تو 3 کا جب عدد مراد لیں گے تو 3 میں درمیان نہیں بنے گا، کیونکہ کوئی نماز بھی 1.5 نہیں ہے۔ اگر ایک نماز ہے تو آدھی کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر ایک کے ساتھ آدھی ملائیں تو 1.5 نماز نہیں ہے۔ نماز کامل ہے، مکمل ہے، تو درمیان نہیں بنے گا، وسطیٰ کا لفظ، وسطیٰ کا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر ہم صلوات سے 4 مراد لیں گے تو پھر درمیان بن سکتا ہے۔ 4 کا جو درمیان ہے وہ 2۔ تو حافظوا علی الصلوات، لفظ صلوات سے 4 نمازیں مراد ہیں، اور والصلاۃ الوسطی سے 1 نماز مراد ہے۔ یہ 5 نمازیں ہوں گی۔ دوسری آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ وسبح کا لفظ یہاں پر صلی کے معنی میں، نماز کے معنی میں، کہ آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ نماز پڑھیے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو اس میں 2 نمازیں آ گئیں، فجر اور عصر کی نماز۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں۔ اب وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اس کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ رات کی سب سے پہلی نماز مغرب کی نماز ہے، پھر دوسری نماز عشاء کی نماز ہے، اور پھر اطراف النہاری،
کہ دن کے دونوں سروں میں مغرب اور عشاء بھی ہو گئی، فجر اور عصر بھی ہو گئی، 4 نمازیں ہو گئی، اب ایک نماز رہ گئی۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ کیسے ظہر کی نماز ہے؟ اطراف النہار، دن کے دونوں سروں میں، اس سے مراد زوال کا وقت ہے۔ اور دونوں سرے زوال کے وقت میں کیسے ملتے ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ جب زوال کا وقت ہوتا ہے تو پہلا جو نصف ہوتا ہے، دن کا پہلا نصف، اس کی انتہا ہوتی ہے، اور جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو جو دوسرا نصف ہے دن کا، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یعنی دن 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، نصف اور نصف، پہلا نصف اور دوسرا نصف۔ زوال پر پہلا نصف ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا نصف شروع ہو جاتا ہے، تو پہلے نصف کی انتہا ہے اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔ یہ ہو گئے دن کے 2 سرے۔ اور جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ تو اس آیت میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر تھا۔ اور وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اس میں بھی 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو قرآن پاک سے 5 نمازوں کا ثبوت، یہ قرآن پاک کی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازیں 5 ہیں۔ اب ان 5 نمازوں کا ثبوت حدیث سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ان اللہ فرض علی کل مسلم و مسلمۃ فی کل یوم و لیلۃ 5 صلوات، اللہ رب العزت نے، بے شک اللہ رب العزت نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر اور ہر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ مسلمان مرد اور عورت پر، مسلمان مرد پر بھی اور مسلمان عورت پر بھی۔ تو اس میں تو واضح طور پر صراحتاً 5 کا ذکر ہے کہ 5 صلوات، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ واضح طور پر آپ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرما دی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ پھر مسلمین و مسلمتن، تو مسلمین اور مسلمتن میں تو چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں، بالغ بھی آ جاتے ہیں اور نابالغ بھی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں مراد بالغ حضرات ہیں، بالغ مرد اور بالغ عورتیں۔ نابالغ مرد اور نابالغ عورتوں پر، یعنی بچوں پر، بچوں اور بچیوں پر، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے تو ان پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ ویسے ہے کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے اس کو ہم نماز کی ترغیب دیں گے، اس کو ہم نماز کی تعلیم دیں گے اور نماز کی طرف اسے متوجہ کریں گے، اس کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے، عادت ڈالنے کے لیے۔ لیکن نماز جب ہی فرض ہوگی جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں گے۔ اب بلوغت کی کیا علامت ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنی بات کافی ہے کہ مسلمین و مسلمتن سے بالغ مرد اور بالغ عورت مراد ہے۔ یہ 5 نمازوں کا ثبوت حدیث سے بھی ہو گیا۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات واضح ہے اور ثابت ہے کہ نمازیں 5 ہیں۔ اب ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے 5 نمازوں کا ثبوت کس طریقے سے ہے، کہاں پر ہے۔ ہم کافی عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور اپنے کانوں سے ہم وہ آیت سن لیں اور اپنے کانوں سے ہم وہ حدیث سن لیں۔ تو یہ تو 5 نمازوں کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہوا۔ تیسری بات یہ تھی کہ نماز فرض کب ہوئی؟ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی۔ اس سے پہلے نماز فرض تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شب معراج کے موقع پر آپ علیہ والسلام کو 5 نمازیں دی گئیں فرضیت کی صفت کے ساتھ۔ یہ 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے فرض ہیں۔ تو شب معراج کے موقع پر نمازیں فرض ہوئیں اور 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اب رہی بات کہ اس سے پہلے نماز فرض تھی یا نہیں تھی، تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
کہ ان 5 نمازوں سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی۔ اس کی دلیل میں وہ سورہ مزمل کے آیت پڑھتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، اور یا ایھا المزمل یہ ابتدائی آیت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، ایک کملی اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوئیے، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ 5 نمازوں سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو اکثر علماء، جمہور علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فرضیت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں تھی، امت کے حق میں نہیں تھی۔ اگلی بات، امتی کے حق میں پھر کیا تھا؟ امتی کے حق میں بھی کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز اس سے پہلے فرض تھی۔ فجر اور عشاء کی نماز اس سے پہلے جو فرض تھی، اس کی دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھائی مقام نخلا میں، اور یہ شب معراج سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مقام نخلا میں فجر کی نماز پڑھائی، قرآن پڑھا، اور جنات نے اس قرآن کو سنا اور اس سے بڑے ہی متاثر ہوئے، بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ایک دوسرے کو جا کر خبر دی کہ ہم نے تو آج بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، سورۃ الجن میں اس کا پورا ذکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ فجر کی نماز فرض تھی اور عشاء کی نماز فرض تھی۔ وسبح بالعشی والابکار، اس آیت سے بھی علماء کرام استدلال کرتے ہیں کہ وسبح بالعشی والابکار، کہ صبح بھی اور رات بھی اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے۔ اور پاکی بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیے اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز امتیوں پر فرض نہیں تھی۔ نماز تو تھی لیکن فرض نہیں تھی، فرض معراج کے موقع پر ہوئی ہو، شب معراج میں ہی نماز فرض ہوئی۔ اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ فجر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی فرض 4 ہیں، فجر کے فرض تو 2 ہیں لیکن 2 سنتیں ہیں، 4 ہو گئی، اور ظہر کے فرض جو ہیں وہ 4 ہیں، عصر کے فرض بھی 4 ہیں، مغرب کے فرض بھی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء کرام اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کے جو 2 فرض ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو نماز ادا کی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز ادا کی، تو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلی نماز ہے، تو ایسے ہی دن کی ابتدا ہے، سب سے پہلی نماز فجر کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی۔ اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، وہ اس وقت فرض نہیں تھی، بطور نفل کی پڑھی تھی، لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ 4 رکعتیں، پہلی رکعت اس لیے پڑھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دل میں غم تھا اللہ نے اس سے نجات عطا فرمائی۔ دوسری رکعت اس لیے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا بھیجا۔ اور تیسری رکعت اس لیے پڑھی تاکہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور چوتھی رکعت آپ علیہ السلام نے اس لیے پڑھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہوتے وقت جو صبر کیا، تو یہ 4 رکعتیں آپ نے اس شکرانے میں پڑھی۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ پھر عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ کب پڑھی؟ کہ جب اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ پہلی رکعت پیٹ کا اندھیرا، اس سے نجات ملی۔ دوسری رکعت رات کے اندھیرے سے نجات ملی۔
تیسری رکعت پانی کے اندھیرے سے نجات ملی، اور چوتھی رکعت لغزش کے اندھیرے سے نجات ملی۔ یہ 4 رکعتیں ان 4 نعمتوں کی خوشی میں بطور شکرانہ، بطور نفل۔ تو سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ 4 نمازیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ کیوں پڑھی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے نماز پڑھی تھی کہ پہلی رکعت اپنے آپ سے الوہیت کی نفی کے لیے، اور دوسری رکعت اپنی والدہ سے الوہیت کی نفی کے لیے، اور تیسری رکعت اللہ کی الوہیت کے اثبات کے لیے۔ یہ 3 رکعتیں پڑھیں، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی۔ تو نماز کا تذکرہ اس انداز سے، نماز کی حقیقت اس انداز سے جب ہمارے سامنے ہوگی تو ہمارا نماز میں ذوق اور شوق بڑھے گا، نماز پڑھنے کا دل کرے گا، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بامقصد ہے، اور باقاعدہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔